بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نمکو ٹی وی میں خوش آمدید۔ حضرت کسی کی نظر لگنے سے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ نظر لگ جانا ایک حقیقت ہے۔ نظر اچھی بھی ہوتی ہے اور بری بھی۔ بری نظر تو کسی کو بھی دنوں میں تباہی کے کنارے لا کھڑا کرتی ہے۔ بعض اوقات تو انجانے میں کسی کی نظر لگ جاتی ہے اور بعض اوقات نظر لگانے والے کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ جس کو چاہے نظر لگا سکتا ہے، جس کی وجہ سے وہ کسی کا بھی بیڑا غرق کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ ایسے لوگ ارادتاً کسی کی تعریف کرتے ہیں اور جس کی تعریف کرتے ہیں بس مشیت الہی سے اس کی بربادی شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ اللہ کی مرضی کے بغیر نہ تو کوئی کسی کو نفع دے سکتا ہے اور نہ ہی نقصان۔ بڑوں کی نسبت بچوں پر نظر بد کا اثر بہت جلدی ہوتا ہے، اور حضور والا جادو اتنی تیزی سے تباہی نہیں کرتا جتنی تیزی سے کسی کی بری نظر کام کر جاتی ہے۔ بد نظری کی بہت سی علامات ہیں۔ کچھ نشانیاں تو ایسی ہوتی ہیں جن کو دیکھنے کے بعد مزید کسی تشخیص کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن کچھ علامات ایسی ہیں جن کی تشخیص ہونا ضروری ہوتا ہے، کیونکہ بہت سی علامات محض نفسیاتی یا وہم کی وجہ سے آ جاتی ہیں۔ اس لیے کوئی بھی علامت دیکھ کر اندھا دھند یہ مت سمجھ بیٹھیے گا کہ یہ نظر بد ہی ہے، بلکہ پہلے پوری تشخیص کر لیں، اس کے بعد علاج کریں۔ نظر بد کی جو عام نشانیاں ہیں ان میں نمبر 1 ہے بچوں کا بہت زیادہ رونا اور دودھ چھوڑ دینا۔ بچوں کو تو بہت زیادہ نظر لگتی ہے اور بچے بہت جلد نظر کے اثر میں بھی آ جاتے ہیں۔ نظر لگنے کی صورت میں بچے بے تحاشا رونا شروع کر دیتے ہیں، کھانا پینا، دودھ وغیرہ سب چھوڑ دیتے ہیں یا کم کر دیتے ہیں، بلا وجہ ضدی ہو جاتے ہیں جس کی کسی کو کوئی سمجھ نہیں آتی کہ ان کے ساتھ مسئلہ کیا ہے۔ گھر میں اگر بچہ اس طرح کسی کی نظر کے اثر میں آ جائے تو سارا گھر ہی پریشان نظر آتا ہے۔ اس لیے بچوں کے معاملے میں ذرا خصوصی توجہ رکھیں اور ایسا حفاظتی حصار ضرور ان کے ساتھ رکھیں جس کی وجہ سے وہ کسی کی بھی اچھی یا بری نظر سے محفوظ رہیں۔ نمبر 2، بچے کا پڑھائی سے بھاگنا۔ کسی کی تعلیم میں اگر کسی کی نظر لگ جائے تو یہ بڑی خطرناک بات ہوتی ہے۔ اکثر لوگ اپنے بچوں کا موازنہ دوسرے بچوں سے کرتے ہیں اور دیکھتے رہتے ہیں کہ کسی کا بچہ کس حد تک تعلیم میں کامیاب ہو رہا ہے، اور اگر کوئی بچہ ان کے بچوں سے زیادہ ذہین ثابت ہو رہا ہو تو یہ بات ان کے لیے قابل برداشت نہیں ہوتی۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ اس کے بارے میں حسد کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور ان کا یہی حسد دوسرے کی تعلیم کا بیڑا غرق کر دیتا ہے۔ اچھا بھلا اسکول، کالج یا مدرسے میں جاتا ہوا بچہ اچانک ہی نہ جانے کی ضد کرنا شروع کر دیتا ہے، مختلف بہانے بنانا شروع کر دیتا ہے اور اسے خود بھی سمجھ نہیں ہوتی کہ وہ ایسا کیوں کر رہا ہے۔ نمبر 3، حافظہ کمزور ہو جانا۔ بری نظر کی وجہ سے حافظہ کمزور ہو جاتا ہے۔ وہ بچہ جو بڑی آسانی سے اپنا سارا سبق یاد کر لیا کرتا تھا، اسے تھوڑا سبق بھی یاد نہیں ہوتا، اور اگر زبردستی یاد کر بھی لے تو کچھ دیر کے بعد یاد کیا ہوا سب کچھ بھول جاتا ہے۔ نمبر 4، طلباء کا بہت زیادہ محنت کرنے کے باوجود ناکام رہنا۔ بری نظر کا یہ بھی ایک انتہائی خطرناک پہلو ہے۔ جس طالب علم کو بری نظر لگی ہوتی ہے اس کے ساتھ یہ مسئلہ شروع ہو جاتا ہے کہ وہ جتنی مرضی محنت کر لے، امتحان کے لیے اچھی خاصی تیاری بھی کر لے، مگر نتیجہ
ہمیشہ اس کی ناکامی کی صورت میں ہی نکلتا ہے۔ آپ نے اکثر طلباء سے سنا ہوگا کہ وہ کہتے رہتے ہیں کہ میں محنت بھی بڑی کرتا ہوں، پیپر بھی بہت اچھے ہوتے ہیں، مگر پھر بھی فیل ہو جاتا ہوں۔ تو ایسی صورت میں نظر بد کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ ضرور چیک کریں کہ کہیں کسی کی بری نظر کی وجہ سے تو ایسا نہیں ہو رہا۔ نمبر 5، رشتوں کا رک جانا۔ آج کل یہ عام بات ہے کہ بچوں کو لوگ اس طرح کی نظر لگا دیتے ہیں کہ ان کے رشتوں میں بہت زیادہ رکاوٹ آ جاتی ہے۔ خوبصورت ہونے کے باوجود رشتہ طے نہیں ہوتا، یا اگر کہیں بات چل ہی پڑے تو بالآخر انکار ہو جاتا ہے، اور اکثر تو نظر بد کا اتنا اثر سامنے آتا ہے کہ رشتے بالکل ہی رک جاتے ہیں، اور اسی طرح شادی کی عمر ڈھلتی جاتی ہے۔ نمبر 6، شادی سے انکار کر دینا۔ اکثر لڑکیاں اس قسم کی نظر بد کی گرفت میں آ جاتی ہیں۔ خوبصورت بھی ہوتی ہیں، دولت کی کمی بھی نہیں ہوتی، خاندان کا معاشرے میں اچھا مقام بھی ہوتا ہے، مگر اس کے باوجود لڑکیاں شادی سے انکار کر دیتی ہیں، اور انہیں انکار کی وجہ خود بھی معلوم نہیں ہوتی۔ نمبر 7، عورتوں کے بال گرنا۔ اگر کسی عورت کے بال خوبصورت ہوں تو اکثر دوسری عورتیں حسد کی نظر سے اس کے بالوں کو دیکھتی ہیں اور تعریف کرتی ہیں۔ بس یہی تعریف اس بیچاری کے گلے پڑ جاتی ہے، اور دن بدن اس کے بال جھڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ جتنا مرضی علاج کروا لے، جون سا مرضی شیمپو استعمال کر لے، بالوں کا گرنا نہیں رکتا۔ نمبر 8، اپنے آپ کی بالکل فکر نہ کرنا، خصوصاً عورتوں کا سجنے سنورنے سے بے نیاز ہو جانا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جس کسی کو نظر لگی ہوتی ہے وہ اپنے آپ سے بالکل بے نیاز ہو جاتا ہے۔ خاص طور پر خواتین میں یہ علامت بڑی واضح ہوتی ہے کہ وہ خاتون جو اپنا بڑا خیال رکھا کرتی ہے اسے اپنا بالکل بھی خیال نہیں رہتا، وہ اپنے بناؤ سنگھار کی طرف بالکل بھی توجہ نہیں دیتی، بس اپنی ہی ذات میں مگن رہنا شروع ہو جاتی ہے۔ نمبر 9، دل کی دھڑکن کا اچانک کم یا زیادہ ہونا، دل ڈوبتا محسوس ہونا اور موت کا خوف رہنا۔ نظر بد کی ایک بڑی واضح علامت یہ ہے کہ جس کو نظر لگی ہوتی ہے اس شخص کے دل کی دھڑکن بڑی بے قابو رہنا شروع ہو جاتی ہے۔ بیٹھے بیٹھے اچانک دھڑکن کبھی بہت تیز ہو جاتی ہے یا بہت کم ہو جاتی ہے، دل ڈوبتا ہوا محسوس ہوگا اور ایسے لگے گا جیسے کسی بھی وقت موت واقع ہو جانی ہے۔ لوگ ایسی حالت کو دل کی بیماری سمجھ لیتے ہیں، مگر ہر طرح کے ٹیسٹ بھی بالکل نارمل آتے ہیں۔ حقیقت میں ایسا بری نظر کی وجہ سے ہو رہا ہوتا ہے۔ نمبر 10، کسی بھی عبادت کے دوران بہت زیادہ جمائیاں آنا۔ بری نظر کی ایک بڑی نمایاں علامت یہ ہے کہ جس کو نظر لگی ہوتی ہے اس کے پاس قرآن پڑھا جائے یا کوئی بھی وظیفہ کیا جائے یا وہ شخص خود کچھ پڑھے تو فوری طور پر اسے جمائیاں آنا شروع ہو جائیں گی۔ یہ جمائیاں غیر معمولی ہوتی ہیں۔ ویسے عام حالات میں تو ایسا ہوتا ہے کہ اگر ایک شخص کو جمائی آئے تو پاس بیٹھے تقریباً سب لوگوں کو ہی جمائیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں، مگر اس میں ایسا نہیں ہوتا۔ صرف جس شخص کو نظر لگی ہوتی ہے بس اسی کو ہی جمائیاں آتی ہیں۔ نمبر 11، ہاتھ پاؤں میں سوئیاں چبھنا۔ جب کسی کو نظر لگی ہوتی ہے تو عموماً اس شخص کے ہاتھ پاؤں میں ہر وقت سوئیاں سی چبھتی رہتی ہیں، یعنی ہر وقت چبھن کا احساس ہوتا رہتا ہے۔ نمبر 12، بغیر کسی وجہ کے رونے کو دل کرنا۔ بری نظر کی یہ بڑی نمایاں علامت ہوتی ہے کہ جس کو نظر لگی ہوتی ہے اس کا دل کرتا ہے کہ بس وہ روتا ہی رہے، تنہا بیٹھا رہے
اور کوئی اس کو رونے کی وجہ بھی نہ پوچھے، کیونکہ اس کو خود بھی اپنی اس حالت کی وجہ معلوم نہیں ہوتی۔ نمبر 13، دن بدن جسم کا بغیر کسی ظاہری بیماری کے کمزور ہوتے جانا۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کسی کی جسمانی وضاحت بڑی خوبصورت ہوتی ہے، جیسے کسی ویٹ لفٹر کی، پھر ایسے لوگ خواہ مخواہ اپنی نمائش کرنا شروع کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے کسی کی نظروں میں آ جاتے ہیں، اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ سارے کام وہ معمول کے مطابق ہی کر رہے ہوتے ہیں، مگر ان کا جسم دن بدن کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور بالآخر وہ بیچارے محض ہڈیوں کا ڈھانچہ ہی رہ جاتے ہیں۔ نمبر 14، چہرے پر داغ دھبے پڑ جانا اور دانے نکل آنا۔ جب کوئی کسی کی خوبصورتی کی وجہ سے نظر لگاتا ہے تو اس کا جو سب سے زیادہ خطرناک اثر سامنے آتا ہے وہ یہ کہ اس شخص کی ساری خوبصورتی کا ستیہ ناش ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ چہرے پر دانے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں، دھبے پڑنا شروع ہو جاتے ہیں، اور دن بدن چہرہ بدنما ہونے لگتا ہے۔ نمبر 15، آنکھوں اور کندھوں پر بوجھ رہنا اور جوڑوں میں درد رہنا۔ جب نظر لگتی ہے تو اس کی ایک واضح نشانی ہوتی ہے کہ اس شخص کی آنکھوں اور کندھوں پر بوجھ رہتا ہے، سر درد اور جوڑوں میں درد رہتا ہے۔ یہ درد کبھی کسی جوڑ میں ہوتا ہے اور کبھی کسی دوسرے جوڑ میں۔ نمبر 16، چہرے کا زردی مائل ہو جانا۔ جس کو بھی نظر لگی ہوتی ہے اس کا چہرہ انتہائی زردی مائل ہو جاتا ہے، ایسے لگتا ہے جیسے جسم میں خون ہی نہیں ہے۔ نمبر 17، بچے کا پیدا ہونے کے چند دن بعد اچانک مر جانا۔ نظر تو کسی کو قبر تک بھی پہنچا دیتی ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی کی اولاد پر کسی کی بری نظر لگی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے اس کی اولاد زندہ نہیں رہتی۔ اس کی عام نشانی یہ ہے کہ جیسے ہی اس خاتون کے ہاں کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو کچھ دیر بعد ہی وہ نیلا ہونا شروع ہو جاتا ہے اور بالآخر وہ اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ یہ حالت اکثر تب ہوتی ہے جب کسی انسان کی نہیں بلکہ جنات کی بری نظر لگی ہوتی ہے۔ نمبر 18، میاں بیوی میں اچانک لڑائیاں شروع ہو جانا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ شادی کے بعد میاں بیوی میں بہت سلوک ہوتا ہے اور ان کے آپس میں سلوک کی وجہ سے لوگ بھی رشک کرتے ہیں کہ کیا خوب جوڑی ہے، کتنی محبت ہے ان کی آپس میں۔ بس ان کا یہ کہنا ہوتا ہے اور اس جوڑی کا بیڑا غرق ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور اگر ایسی نظر کا بر وقت علاج نہ کیا جائے تو بات طلاق تک بھی آ جاتی ہے۔ نمبر 19، اچھا بھلا کاروبار تباہ ہو جانا۔ اگر آپ کا اچھا بھلا چلتا ہوا کاروبار تباہ و برباد ہو جائے تو اس میں کسی حاسد کی بری نظر کو بالکل بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اکثر لوگوں کی عادت بھی ہوتی ہے کہ وہ اپنی دولت کی نمود و نمائش کرنے میں فخر محسوس کرتے ہیں، دوسروں کے سامنے اپنی دولت اور کاروبار کا بڑھ چڑھ کر ذکر کرتے پھرتے ہیں، اور ضروری نہیں کہ سامنے والا آپ کی ترقی کا سن کر خوش ہی ہوتا ہو، بلکہ اکثر تو دل ہی دل میں جل بھن رہے ہوتے ہیں کہ اس کے پاس اتنا کچھ ہے تو ہمارے پاس کیوں نہیں۔ بس یہی حسد دوسرے انسان کو لے ڈوبتا ہے اور اس کا اچھا بھلا کاروبار دنوں میں تباہ ہو جاتا ہے، اور اس کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ یہ اس کی پھڑیں ہی تھیں جو اسے اس حال میں لے آئی ہیں۔ نمبر 20، کسی کام میں ماہر ہونے کے باوجود اسے نہ کر پانا۔ حضرت آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ کسی کی بری نظر کیا کیا تباہی مچا سکتی ہے۔ کیا عجیب ہو جب آپ کسی کام کے ماہر مانے جاتے ہوں اور صرف وہی کام آپ سے نہ ہونے پائے۔ تو جناب بری نظر سے ایسا ممکن ہے آپ کسی کام میں بڑے ماہر سمجھے جاتے ہوں اور کوئی حسد کی وجہ سے آپ کو نظر لگا دے تو بس اس بری نظر کی وجہ سے
آپ کی ساری مہارت کا جنازہ نکل جاتا ہے۔ مثلاً اگر آپ قرآن کے بڑے اچھے قاری ہیں اور کوئی آپ کو نظر لگا دے تو ہو سکتا ہے کہ مہارت سے پڑھنا تو دور کی بات، آپ کوئی ایک آیت بھی نہ پڑھ سکیں۔ نمبر 21، جانوروں کو نظر لگنا اور دودھ کم ہو جانا یا دودھ کی جگہ خون آنا شروع ہو جانا۔ بری نظر تو ہر چیز کو لگ سکتی ہے، انسانوں کو، جانوروں کو، گھر کو، کاروبار کو، شہرت کو، نیک نامی کو وغیرہ۔ اگر کوئی جانور زیادہ خوبصورت ہو، کوئی گائے وغیرہ زیادہ دودھ دیتی ہو اور کوئی اس کو نظر لگا دے تو اس کا بہت برا اثر سامنے آتا ہے۔ یا تو وہ دودھ دینا ہی چھوڑ دیتی ہے یا دودھ دن بدن کم ہوتا جاتا ہے، اور اگر شدید نظر لگی ہو تو پھر دودھ کی بجائے خون آنا شروع ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات جانور دنوں میں مرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اللہ کریم سب کو ہر قسم کی بری نظر اور حاسدین کے حسد سے محفوظ رکھے، آمین۔ اگر آپ یہ علامات اپنے اندر محسوس کریں تو نمکو ٹی وی پر موجود ویڈیو آپ کو نظر بد تو نہیں لگی، پارٹ 2 میں بتائے گئے عمل سے تشخیص کریں اور پارٹ 3 کے عمل سے نظر بد کا علاج کریں، اور پارٹ 4 کے عمل کو ہمیشہ اپنا معمول بنا لیں تاکہ نظر بد سے ہمیشہ محفوظ رہا جا سکے۔ تو مجرب وظائف، ہر قسم کے عملیات، جسمانی، روحانی، شیطانی امراض کے علاج اور مستند معلومات کے لیے آپ نمکو ٹی وی کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل کے نشان کو بھی دبا دیں تاکہ نمکو ٹی وی پر آنے والی ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ کی خدمت میں پیش کی جا سکے۔